لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الأنبياء والمرسلين، لا سيما أفضلهم وخاتمهم البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمامنا أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین، اس عشرہ اولا کی یہ دوسری مجلس ہے کہ جس میں ہم اور آپ جمع ہو رہے ہیں، اور بہت ہی اچھا موضوع انتخاب کیا گیا ہے۔ موضوع عشرہ اولا ہے خطبات امام حسین از مدینہ تا کربلا، اور حقیر کو جو اس میں سے ایک شق اور ایک کڑی دی گئی ہے وہ امام عالی مقام کے وہ خطبات ہیں جو امام نے مدینے سے مکہ کے درمیان آپ نے ارشاد فرمائے۔ خطبات سے مراد ہر خطاب ہے، چاہے وہ نوشتار ہو یا گفتار ہو، اور جس امام کے جملے کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ در حقیقت وصیت نامہ امام حسین علیہ السلام ہے، محمد حنفیہ کے نام۔ جب 28 رجب کو سرکار سید الشہداء نے ارادہ کیا کہ مدینہ کو الوداع کہا جائے، تو اہالی مدینہ امام کے قریب آتے تھے اور آنے کے بعد سے اپنے اپنے انداز میں انہیں روکا کرتے تھے کہ آپ کربلا نہ جائیں، آپ عراق کا رخ نہ کریں، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ سفر امام کا جو ہے شہادت کے درپے ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جہاں ام سلمہ جانتی ہوں، جہاں محمد حنفیہ جانتے ہوں کہ یہ سفر امام کی شہادت کا سفر واقع ہوگا، وہاں خود امام کیسے نہ جانتا۔ محمد حنفیہ بھی آئے اور آنے کے بعد سے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یزید کی دسترس سے دور کسی ایک ایسے منطقے کو انتخاب کریں جہاں سے آپ رہ کر کے یزید کے اوپر آپ نگاہ بھی رکھ سکیں، اس کے کارندوں کے اوپر آپ نگاہ بھی رکھ سکیں، اور یزید سے محفوظ بھی رہ سکیں۔ عزیزان محترم، تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو جواب فرمایا: ھذا ما اوصى به حسین ابن علی الی اخیہ محمد ابن الحنفیہ، یہ وصیت نامہ ہے حسین ابن علی کا اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام۔ کیا؟ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سب سے پہلے کلمہ شہادت کو جاری کیا،
یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حسین مسلمان ہے، کیونکہ اسلام میں دو چیزیں قید ہیں کہ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت دے پھر اس کی جان، اس کے مال، جو اس کی ناموس محفوظ ہو جایا کرتی ہیں۔ امام حسین یہ ارشاد فرما کے گویا بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جو لوگ ہمیں قتل کرنے والے ہیں وہ کتنے پسترین ہیں۔ پھر اب آپ نے فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِهِ کہ سرکار اللہ کے رسول ہیں اور ان کے عبد ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ آتِيَةٌ، جنت بھی حق ہے، نار بھی حق ہے، اور قیامت آنے والی ہے۔ ساعت خاص ساعت ہے۔ الف لام میں جو تعریفی اس کے اوپر داخل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اہدی ہے، یعنی کہ ایک خاص ساعت ہے، ہر ساعت نہیں بلکہ خاص ساعت ہے کہ جو آنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ قیامت ہے۔ لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ جتنے بھی قبروں میں مدفون ہیں سب کو محشور فرمائے گا۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ مات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَطِيرًا، میں شر انگیزی کو بڑھاوا دینے کے لیے، وَبَطِيرًا حق سے روگردانی کرنے کے لیے، وَمُفْسِدًا فساد برپا کرنے کے لیے، وَظَالِمًا اور ظلم کرنے کے لیے ہرگز نہیں۔ انی لم اخرج، میں کبھی نہیں نکلا، میں نہیں نکلا۔ اخرج فعل مضارع کے اوپر جب لم داخل ہوتا ہے تو فعل کو ماضی میں کنورٹ کرتا ہے۔ میں کبھی نکلا ہی نہیں، میں نے کبھی خروج نہیں کیا ظلم کے ساتھ، فساد کے ساتھ، حق سے روگردانی کرتے ہوئے۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ، پھر میرے خروج کا مقصد کیا ہے؟ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میرا مقصد صرف اور صرف امت محمدی کی اصلاح والا بالحق، بس جو بھی اس میری صدائے برحق کے اوپر لبیک کہے گا تو گویا کہ اس نے اللہ کی صدا پر لبیک کہی ہے۔ وَمَن رَدَّ عَلَيَّ هَذَا أَصْبِرُ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ، اور جس نے مجھے رد کیا، ٹھکرا دیا، تو پھر میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان میں حکم صادر فرمائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ پھر امام فرماتے ہیں وَهَٰذِهِ وَصِيَّتِي إِلَيْكَ يَا أَخِي، اے میرے برادر عزیز، یہ حسین ابن علی کی وصیت تمہارے لیے ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، اور ہماری صرف اتنی توفیق ہے جتنا اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ علیہ توکلت وإلیہ انیب، ہم اسی پہ توکل رکھتے ہیں اور پلٹ کر کے ہم اسی کی طرف جائیں گے۔ یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأویٰ، محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ مولا آپ جو ہے یزید کی دسترس سے کہیں دور چلے جائیں اور دوسرے شہروں میں جائیں، اور مسلسل آپ شہر کو جو ہے شہر سے انتقال مکہ، تم ان کے امور میں سے کسی بھی چیز کو مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھو گے۔ یہ میں نے آپ لوگ حضرات کی سماعتوں کے حوالے خطبہ کو پیش کیا۔ ایک سلوات پڑھیں پھر انشاءاللہ اس کی تحلیل میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب اگر آپ یہاں پہ جس ٹکڑے کو میں نے اس امام کی وصیت نامے سے جس کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں امام فرماتے ہیں کہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی از منکر کروں۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اے آقا حسین، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے 28 رجب کو خروج کیا اور 61 ہجری میں محرم کے دن آپ کی جو ہے 10 محرم کو آپ کی شہادت واقع ہوئی، کل 5 مہینہ کچھ دن ہے بس اس میں ہوتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے مولا کہ آپ نے اس 5 دن میں کتنے زیادہ امر بالمعروف انجام دیا، کتنا نہی عن المنکر کیا؟ سوال اٹھتا ہے کہ 5 مہینہ 10 دن میں آپ نے کتنا امر بالمعروف کر لیا، کتنا نہی عن المنکر کر لیا، اور اس کی کتنی ارزش تھی کہ آپ نے پورا کا پورا گھر بار جو ہے قربان کر دیا؟ اگر ارزش ہوگی تبھی تو آپ نے قربان کیا۔ عزیزان محترم، اگر ہم دیکھیں تو اس 5 مہینہ 10 دن میں یا 20 دن میں جو بھی کچھ دن بچ رہے ہیں، اس میں امام نے جو بھی تبلیغ کی ہو، اگر ہم ان کے ماحصل کو دیکھیں تو بہت سے بہت ہو سکتا ہے کہ 50
امام نے سخنرانی کی ہو، مجلسیں پڑھی ہوں، خطاب کیا ہو، 60 کیا ہو، 100 کیا ہو، ہم گن سکتے ہیں. مراد میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم امام کی خطابات کو ہم گن سکتے ہیں کہ کتنے امام نے خطاب کیے. تو کیا اتنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ جو آپ نے اپنی رفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، کیا اس کی اتنی قیمت تھی کہ پورے کے پورے گھر بار کو قربان کر دیا جائے؟ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی نگاہیں مستقبل پر تھیں. امام جانتے تھے کہ انسانیت ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا کرتی ہے، ظالم کے خلاف کھڑا ہو کر کوئی انسان اس کی حمایت نہیں کیا کرتا ہے. امام جانتے تھے کہ میری ماں کی دعا رنگ لائے گی، اور آج گرچہ میں مظلوم ہو کر کے قتل ہو جاؤں گا، لیکن کل اسی کی یاد میں ہزاروں ممبر سجائے جائیں گے، ہزاروں فرش عزائیں بچھائی جائیں گی، جگہ جگہ سبیلیں لگائی جائیں گی، جگہ جگہ جلوس نکالے جائیں گے، اور جہاں امر بالمعروف کیا جائے گا وہاں وہاں ہماری عزا منائی جائے گی، جہاں جہاں ہماری یاد منائی جائے گی وہاں وہاں امر بالمعروف بھی ہوگا اور نہی عن المنکر بھی ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. اور آج آپ دیکھ لیں دنیا میں ماشاءاللہ کون ایسا شہر ہے کہ جہاں پر مجلس عزا برگزار نہ ہو رہی ہو. اس صلوات بھیجیں محمد والے محمد. کون ایسا شہر ہے کہ جہاں پر مجلس عزا برگزار نہ ہو رہی ہو. خدا کے فضل و کرم سے آج دنیا کے ہر خطے میں فرش عزا بچھائی جا رہی ہے، اور جہاں مظلوم کی یاد منائی جا رہی ہے وہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بھی انجام دیا جا رہا ہے. تو جو مقصد حسین تھا اس مقصد حسین کو بچایا جا رہا ہے اور اس کی رعایت کی جا رہی ہے. عزیزان محترم، لیکن امام نے جو تبلیغ انجام دی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، ولو مختصر ہے لیکن معجز نما ہے. امام کی جو تبلیغ ہے اس میں اعجاز ہے. ایک چھوٹی سی ملاقات وہب کے ساتھ امام کرتے ہیں، اور ایک مختصر سی ملاقات میں جو نصرانی تھا اس کو مسلمان بنایا، مسلمان سے مومن بنایا، اور مومن بنانے کے بعد سے اس کے دل میں جو ہے جذبہ شہادت کو پیش کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عزیزان محترم، اس بات بھیجیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ماشاءاللہ اگر ملاحظہ کریں کہ امام کی جو تبلیغ ہے ولو مختصر ہے لیکن وہ جاویدانی ہے. امام نے جو تبلیغ کی ہے اس تبلیغ میں ایک الگ اعجاز پایا جاتا ہے. آپ نے مثلا حر جو کل تک ناری تھا وہ آج نوری ہو گیا، وہاب جو کل تک نصرانی تھا وہ ایک ملاقات میں مسلمان سے مومن اور مومن سے شہادت کا جذبہ ان کے دل میں ہے. یہ کیسے ہوا؟ اچھا، یہ میں نے ابھی مختصر بیان کر دیا تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت آسان ہے، لیکن ہم اگر قرآن کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی سخت ترین مراحل ہیں کہ جن کو طے کرنا پڑتا ہے اپنے عمل سے. اور جتنا زیادہ عمل ہوگا اتنا زیادہ ایمان میں تقویت آئے گی، جتنا زیادہ ایمان میں تقویت ہوگی اتنا زیادہ عمل ہمارا گہراتا جائے گا. اسلام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اسلام سے جس کا خداوند عالم شرح صدری عطا کرے. تو پتہ کیا چلا کہ اسلام کا ظرف مکان ہے صدر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قلب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. صدورکم یہاں نہیں کہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ کہتی ہے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ تم مسلم ہو، کیونکہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل ہوا ہی نہیں. پتا چلا کہ ایمان کا جو ظرف مکان ہے وہ ہے قلب، نہ کہ صدر. صدر کی کیا کیفیت ہوا کرتی ہے؟ ہم سورہ ناس میں، قرآن کی آخری سورت ہے، اس میں پڑھا کرتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی قلوب. کیوں نہیں صدور الناس؟ یعنی کہ شیطان جو وسوسہ کیا کرتا ہے وہ صدور میں وسوسہ کیا کرتا ہے. جب تک ہم اسلام کی منزل میں ہیں
शैतान वसवसा किया करेगा, लेकिन कल्ब में शैतान को कोई राह नहीं है, कल्ब में ईमान रहा करता है। और अगर कल्ब में ईमान रहा करता और ईमान की मंजिल में अगर किसी ने शक किया है तो अल्लाह ने उसे झिड़का है। वइज़ क़ाला इब्राहीमो रब्बि अरिनी कैफ़ा तुहील मौता, ऐ मेरे माबूद मुझे दिखा दे कि तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। क़ाला अवलम तुमिन, खुदा झिड़क रहा है, तुम नबी हो, मोमिन हो, होने के बावजूद तुमको इत्मीनान के लिए देखना है। अवलम तुमिन, क्या तुम्हें ईमान नहीं है? क़ाला बला, माबूद ईमान तो है, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन अभी इत्मीनान क़ल्ब नहीं आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यह है ईमान। अब ईमान में भी मंजिलें हैं, एक दो मंजिल नहीं है, ईमान की मंजिलें। अब जैसे जनाब अबूज़र हैं, ईमान के 90 दर्जे पर हैं, जनाब सलमान है ईमान के 10वें दर्जे पर फायज। लेकिन हदीस में क्या वारिद हुआ? लो आलिमा अबूज़र माफी क़ल्बि सलमान लक़तलहु, अगर अबूज़र को अंदाजा हो जाए कि सलमान के दिल में क्या है तो लक़तलहु। अब यहां से मैं आपकी समातों के हवाले दो माना पेश करूंगा और दोनों माना सही है। एक माना जो हम अब तक सुनते आए, लक़तलहु, क़तला का फाइल जनाबे अबूज़र और मफ़ऊल जनाबे सलमान, यानी कि जनाबे सलमान जनाबे अबूज़र को कत्ल कर दें। अगर अबूज़र को पता चल जाए कि सलमान के दिल में क्या है तो सलमान अबूज़र सलमान को कत्ल कर देंगे। एक माना ये। दूसरा माना ये, लक़तलहु का फाइल, लक़तला का फाइल माफी क़ल्बि सलमान, यानी कि जो चीज सलमान के दिल में है अगर वो चीज अबूज़र को पता चल जाए तो कतला का फाइल क्या है? माफी क़ल्बि सलमान, यानी कि सलमान के दिल में जो चीज है वो चीज कत्ल कर देगी। हु मफूल कौन है? अबूज़र, यानी कि वो चीज अगर सलमान अबूज़र को पता चल जाए कि जो सलमान के दिल में है तो वो चीज कत्ल कर देगी अबूज़र को। ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। खुदकुशियां क्यों होती हैं? खुद इंसान के अंदर कुछ ऐसी कमजरफी पैदा हो जाती है, एहसास कमजोरी पैदा हो जाती है कि इंसान अपने आप को कत्ल करता है। तो ये दोनों माना यहाँ पे मुतसव्विर है। मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि ईमान में भी दर्जे हैं। अच्छा, अब जब ईमान मुकम्मल हो जाए तो फिर खुदावंद आलम क्या फरमाता है? जब तक क़िताल नहीं करेंगे शहादत कैसे हासिल होगी? तो पता चला कि शहादत के लिए सबसे पहला दर्जा है इस्लाम, इस्लाम के बाद ईमान, और ईमान के बाद का जो दर्जा है वो है शहादत। तो जब तक इस्लाम नहीं लाएंगे तब तक ईमान आपके पास नहीं हो सकता है। जब तक ईमान नहीं होगा हमारे पास तब तक हमारे पास शहादत का दर्जा नहीं हो सकता है। अब इन सख्तियों को आपने मुलाजा कर लिया। अब आइए हम करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन का काफिला जब करबला के मैदान में पहुंचने वाला था तो कूफा में पहुंचा और कूफा में मुलाकात होती है वहाब से एक मुख्तसर सी मुलाकात में इमाम ने तबलीग का न जाने कौन सा मौजज़ा दिखा दिया कि वहाब जो कल तक नसरानी था आज वो मुसलमान भी हो गया, मोमिन भी हो गया और शहीद का जज्बा भी दिल में रखे हुए है। कल तक जो हुर नारी था एक शब में और इन कुछ सुखनरानियों में कुछ जो है तकरीरों में ना जाने कैसा असर इमाम ने छोड़ दिया कि जो हुर नारी था वो आज नूरी हो गया। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुलाहज़ा किया आपने। और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की एक और क़ैद है। मैं जल्दी से मराहिल गुज़ार करना चाहता हूं ताकि कम वक्त में मैं अपने मतालिब को समेट सकूं। वक्त बहुत कम है, आप हजरात भी जो है बहुत लंबा सफर करके आ रहे हैं, थके होंगे, तो मैं थकान में इजाफा नहीं करना चाहता हूं। एक और सवाल का सहारा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की शर्त यह है कि जाने और माली नुकसान ना हो। तो क्या नाउज़ु बिल्लाह इमाम को यह पता नहीं था कि मैं शर्त को जो है नजरअंदाज कर रहा हूं? इमाम को पता था कि मैं जाऊंगा शहीद हो जाऊंगा, और जब पता था जब शहीद हो जाऊंगा तो अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर साकित हो जाना चाहिए था। नहीं करते, नहीं जाते करबला, कह देते कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर मुझसे साकित है, जान माल का खतरा है। फिर इमाम ने क्यों किया? अब यहाँ पे सामीन मुअज़्ज़ज़ दो चीजें, एक गुनाहगार की हैसियत उसका मकाम और एक अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले की हैसियत और उसका मुकाम। अगर गुनाह करने वाला एक फर्दी इंसान है, एक फर्द है,
کہ جس کی گناہیں کورونا کی طرح مصری نہ ہوں یا دوسرے امراض کی طرح مصری نہ ہوں، سرایت کرنے والے نہ ہوں، تو پھر وہاں پہ یہ شرط ہے کہ جانے اور مالی نقصان سے بچا جائے. لیکن جہاں ایک انسان کی برائیوں کو اسوہ مان لیا جائے، آئیڈل مان لیا جائے، اپنا طریقہ کار مان لیا جائے، پھر وہاں پہ کوئی بھی عاقل انسان یہ نہیں کہتا کہ نہیں یہاں پہ بھی جان و مال کی حفاظت ضروری ہے، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ بگڑا ہے تو اس کو دیکھ کر کے تمام کی تمام انسانیت بگڑ جائے گی، اس کو روکنا ضروری ہے. حتی الامکان جہاں تک جو ہے قدرت ہو انسان روکنے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو کم از کم اپنے قول فعل اور اپنے رفتار سے یہ جتائے کہ یہ فلاں انسان جو ہے باطل پر ہے، اس کی افکار اس کی رفتاریں باطل پر ہیں، کم از کم یہ عقل کہتی ہے. اب اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ کچھ ذمہ داریاں ہم دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے والے کی حیثیت اور اس کا مقام کیا ہے. اگر امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے والے متشرع ہوں تو پھر وہاں پہ قید ہے کہ جان و مال کی حفاظت مد نظر رکھی جائے. لیکن جہاں شارع ہوں پھر وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اما تاریخ میں کب کس نے جناب ابراہیم کو جا کر کے ٹوکا کہ آپ جو ہے حکومت کے خلاف نہ ٹکرائیں، آپ نمرود کے خلاف نہ کھڑے ہوں، آپ کو جہنم میں آپ کو جو ہے آگ میں ڈال دے گا وہ؟ کب کس نے کہا جا کر کے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ہلاکت میں نہ ڈالو؟ کب کسی نے جا کر کے جناب موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ فرعون کے خلاف مت کھڑے ہوئیے، آپ کے اوپر جان و مال کا خطرہ ہے؟ کب کسی نے جا کر کے جناب یحییٰ سے کہا اے یحییٰ صبر کر لیجئے، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے. امر بالمعروف نہی عن منکر یہاں پہ ساقط ہے. پتا چلا کہ شارع کے لیے جو شریعت ہے کچھ اور ہے، متشرع کے لیے شریعت کچھ اور ہوا کرتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، اب اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا خطبہ ہے جس کو امام نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عمر کے نام. عبداللہ بن عمر کی ہسٹری یہ رہی ہے، تاریخ یہ رہی ہے کہ اس نے مولا متقیان کی جو ہے بیعت نہیں کی، امام حسن کی بھی بیعت نہیں کی، معاویہ جیسے ہی خلیفہ بنے فوراً بیعت کی، یزید آئے تو یزید کی بیعت نہیں کی، اور یزید کی جو بیعت نہیں کرنے والے تھے ان میں سے 3 لوگ، ان میں سے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حضرت سید الشہداء علیہ السلام، ان تینوں نے بیعت نہیں کی. مکے میں جب امام حسین پہنچے ہیں تو وہاں پہ عبداللہ بن عمر پہلے سے موجود تھا کسی شخصی اور فردی کام کی وجہ سے. تو امام سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ مولا آپ جو ہے مصالحت کر لیں، رک جائیں، اور اس میں خطرہ بہت ہے، جانی مالی نقصان ہے اور امت مسلمہ کا بھی نقصان ہے، مولا آپ پیچھے ہٹ جائیں. اور کیونکہ میں نے رسول اسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حسین ہلاک کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، جس نے حسین کی نصرت نہیں کی وہ ذلیل و خوار ہوگا، وہ ذلیل و خوار ہوگا. اس جملے کے اوپر دھیان دیجیے عزیزو، جس نے حسین کی نصرت نہیں کی وہ ذلیل و خوار ہوگا. پھر اس کے بعد سے اس نے کہا کہ مولا جہاں پہ سرکار ختم مرتبہ آپ کو بوسہ دیا کرتے تھے، مجھے بھی ایک موقع دے دیں کہ میں وہاں پہ بوسہ دوں. یہ کیسا عزادار تھا جو رو بھی رہا ہے، امام کے مقصد میں جو ہے امام کی حمایت نہیں کر رہا ہے اور امام کو جو ہے اپنے نظریات پیش کر رہا ہے. میرے نظریات پہ عمل کیجئے مولا، نہیں جائیے، بیعت کر لیجئے، مصالحت کر لیجئے. امام نے بہرکیف کہا کہ دیکھو یہاں پہ سرکار ختم مرتبہ بوسہ دیا کرتے تھے، تم بھی بوسہ لے لو. اس نے بوسہ لیا. پھر اس بعد سے امام نے اس سے خطاب کیا، خطاب کرنے کے بعد سے اس کو جواب دیا. صرف امام نے اس کو اتنا کہا کہ دیکھو تم جو ہے مجھ سے دور مت جاؤ، میری نصرت سے دور مت جاؤ، اتنا کہا. اب یہ شخص جو ہے وہاں سے مکے سے واپس چلا آیا اور مدینہ آتے کے ساتھ اس وقت عبد الملک بن مروان جو یزید کے بعد خلیفہ بنا شہادت کے بعد برسوں بعد، تو اس نے جو ہے حجاج بن یوسف کو مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا تاکہ ابن زبیر کی جا کر کے وہ رسہ کشی کر سکے. وہ آیا تو ان کو پتا چلا کہ
खलीफा ने भेजा है और चले हम बैत करने के लिए चलें। आए करीब में, रात हो रही थी, रात का सन्नाटा था, सन्नाटे में चले आए, देखा कि हज्जाज सो रहा है। कहा कि अमीर मैं बैत करना चाहता हूँ। कहा क्यों बैत करना चाहते हो? कहा कि मैंने रसूल खत्म मर्तबत को फरमाते हुए सुना है कि मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। मैंने सुना है कि जो इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत हुआ करती है। तो उसे कहा कि लहाफ बोल के वो सो रहा। कहा कि ठंडी बहुत लग रही है, हाथ तो नहीं दूंगा, लो मैं पैर बढ़ा देता हूँ, पैर पे बैत कर लो, पैर को चूम करके बैत कर लो। हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी नफ्सियात से आगाह था कि जिस बशर ने अली की खिलाफत का मुनकिर हुआ हो, जिसने अली की खिलाफत पे बैत ना की हो, जिसने हसन की खिलाफत पे बैत ना की हो, इतना पासा कब से हो गया कि एक रात अगर उसने बैत ना की तो जाहिलियत की मौत पर मर जाए। सलवात पर मोहम्मद वाले। इस तरीके से उसने हकीकत बताई और वाकई देखिए कितना रुसवा हुआ है कि हाथ छोड़िए पैरों से बैत करनी पड़ी, पैरों को बोसा देकर के बैत करनी पड़ी। तो जिसने भी हुसैन के रास्ते को छोड़ा वो ऐसे ही जलीलो रुसवा हुआ, और जिसने हुसैन का साथ दिया वो सारे के सारे सुरखुरु हुए। और यही वजह है कि आज तमाम आलम में अगर किसी की याद मनाई जा रही है तो हुसैन की या हुसैन वालों की। आज की तारीख जिस जात से मंसूब है कि जिसके मसाइब अक्सर हम सुना करते हैं वो है वुरूद करबला और जनाब हुर के मसाइब। मुख्तसर बयान करूंगा और इंशाअल्लाह फिर खत्म दुआ। तमाम असास जब आमादा हो गए और इमाम हुसैन ने कस्द किया कि मदीना को अलविदा कहा जाए, तो सरकार सैयद शुहदा सबसे पहले कब्र रसूल पर आते हैं और आने के बाद से कहते हैं, ऐ नाना आपका हुसैन करबला जा रहा है। ऐ नाना अब आपकी मरकत पर कोई शमा जलाने वाला ना होगा। और कई मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तारीख में मिलता है कि मरकत रसूल पर आए, उन्होंने बैन किया, गिरिया किया, क्या क्या गिरिया किया। तारीख के अल्फाज नहीं मिलते हैं कि इमाम ने क्या क्या बातें की, लेकिन इमाम ने शिकवा किया होगा कि ऐ नाना, ये अल्फाज भी हैं, ऐ नाना आपकी उम्मत ने मुझे अकेला छोड़ दिया। ऐ नाना आपकी उम्मत ने मुझे तन्हा छोड़ दिया। अज़ादाराने इमाम में करबला फिर हुसैन माँ की लहर पर आए, माँ की लहर पे आके अपने आप को गिराया, कहा अम्मा हुसैन करबला जा रहा है, अम्मा अब हुसैन वापस नहीं आएगा। अज़ादाराने इमाम मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब आमादा है हरकत करने के लिए कि इतने में उम्मे सलमा आती हैं और आने के बाद से आप भी कहती हैं कि ए बेटा मैंने नाना से सुन रखा है, तुम्हारे नाना से सुन रखा है कि तुम इराक जाओगे तो शहीद हो जाओगे। ए बेटा तुम जहां चाहो चले जाओ, इराक नहीं जाना। और उसके बाद से जनाब उम्मे सलमा ने कहा कि बेटा तुम्हारे नाना ने मुझे एक मट्टी दी थी और कहा था कि जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि हुसैन शहीद कर दिए गए। हुसैन ने कहा कि ए अम्मा, ए नानी जान, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको आइंदा होने वाले वाकयात को दिखाऊं तो आप देख सकती हैं। नानी जान, हतमी है हमारी शहादत और यकीनी है हमारी मौत। अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए मेरे। फिर इमाम हुसैन ने हाथों का इशारा किया, जनाब उम्मे सलमा ने करबला को देखा, इमाम हुसैन ने हर एक जगह की निशानदही की। नानी जान, यहाँ पे अब्बास के 2 बाजू कलम किए जाएंगे। नानी जान, यहाँ पे अली अकबर के कलेजे में फंसी की हड्डी टूटेगी। ऐ नानी जान, यहाँ पे शिशमाहा अली असगर शहीद किया जाएगा। आज़ादाराने इमाम मज़लूम करबला। फिर ये काफिला रवाना होता है 28 रजब को और 2 मुहर्रम या 3 मुहर्रम को वारिद करबला होता है। मुझे सबकी शहादत नहीं पढ़नी क्योंकि 2 मुहर्रम को अक्सर रिवाज है जनाब हुर के मसाइब पढ़े जाते हैं। अज़ादाराने इमाम मज़लूम करबला 2 जुमले मसाइब के, फिर आपकी ज़हमत तमाम, और जितना हो सके हमें सैयद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा दे लेना है। ये अच्छा मौका फराहम है, फर्श अज़ा बिछा है, हम इसके हक को अदा कर दें। और फिर यहाँ पे रिवायत में मिलता है कि जब तुम्हारी आंखों से आंसू जारी हो तो ये दुआ की इजाबत का बेहतरीन मौका है कि खुदा इसमें दुआ कबूल किया करता है।
عزاداران امام مظلوم کربلا جناب حر تمام شب عاشورہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی التش کی صداؤں کو سنتے رہے. اور صبح ہوئی، جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو جناب حر کا کلیجہ پھٹ گیا. جناب حر برداشت نہیں کر سکے. حر کے ضمیر نے حر کو جھنجھوڑا کہ اے حر، حسین کے اوپر جتنی مصیبتیں آن پڑی ہیں سب کے ذمہ دار تم ہو، اور صرف وہ مصیبتیں نہیں کہ جو آنے والی ہیں بلکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں ان کے ذمہ دار تم ہو. حر آئے، آنے کے بعد سے اپنے فرزند سے کہا بیٹا میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھو. کہا بابا کیوں؟ کہا میں حسین کا قصوروار ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں کھلے ہاتھ حسین کے سامنے جاؤں. عزاداران امام مظلوم کربلا حر روانہ ہوئے، مقتل کربلا سے خیام حسینی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ پیچھے جناب حر کا بیٹا ہے اور آگے حر ہیں. جناب حر چل رہے ہیں، نظر نیچے کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جب کبھی حسین کو دیکھنا اور کچھ ایسا رونما ہو جائے کہ جو عجیب ہو تو مجھے اللہ اکبر کے ذریعے سے متنبہ کر دینا. جناب حر چلنے کے بعد سے ایک مرتبہ دیکھا کہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر. حر نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ بیٹے نے کہا کہ جناب علی اکبر آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. پھر چلے کچھ دور پڑھے، پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا باس آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تیسری مرتبہ کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا سید الشہداء حسین بذات خود نفس نفیس آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. عزاداران امام مظلوم کربلا حر جب خدمت حسین میں پہنچے تو امام حسین نے کہا کہ اے حر افسوس کہ تو ایسے عالم میں میرا مہمان ہوا ہے کہ میں تجھے کچھ خاطر تواضع بھی نہیں کر سکتا. اے حر اگر تیری کچھ خواہش ہو تو بیان کر. حر نے کہا کہ مولا مجھے شرمندہ نہ کرے، ارے جو ابھی مشکلیں آپ پر آن پڑی ہیں سب کا ذمہ دار حر ہے. اے مولا اب مجھے شہادت کی اجازت دیں. جناب حر میدان کربلا میں آئے. ان کے آنے کے پہلے جناب حر کا بیٹا آیا، اس نے قتال کیا، شہید ہوا. پھر حر گئے، حر بھی شہید ہوئے. عزاداران امام مظلوم کربلا میں حر سے کہوں گا حر حسین نے تجھے بہت ہی خوب کہا تھا کہ اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. اے حر جب تو شہید ہوا تو تیری بیوی بیوہ ہوئی، تیرے بچے یتیم ہوئے، لیکن اے حر تیرے بچوں کے کانوں سے کسی نے گوشوارے تو نہیں چھینے. اے حر تیرے بچوں کو کسی نے سیلیاں تو نہیں لگائی. اے حر ارے حسین زندہ تھے، تیرے جنازے کو اٹھا کر کے گنج شہیدہ میں لائے، لیکن تیرے بعد جب حسین شہید ہوں گے حسین کا جنازہ بے یار و مددگار، حسین کی بیٹیوں کو سیلیاں لگائی جائیں گی. جان بیٹا تو ہوگا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بھیڑیاں، گلے میں خاردار تو اتنا مجبور ہوگا کہ حسین کا جنازہ اٹھا کر کے گنج شہیدہ بھی نہ لا سکے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ينقلبون. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا کا ہو رہا ہے تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. سیاہ کپڑے سیاہ چادر غموں کی گرد و غبار سر پر، سیاہ کپڑے سیاہ چادر غموں کی گرد و غبار سر پر، ہیں سوگواروں کے اشک جاری، ہیں سوگواروں کے اشک جاری، کہ ثانیہ زہرا پیردا ہے تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. حسین پیری میں دل سنبھالیں یا دل سے الجھی سے نہ نکالیں،
حسین پیری میں دل سنبھالے یا دل سے الجھی سے نہ نکالے جوان بیٹا لہو میں ڈوبا جوان بیٹا لہو میں ڈوبا زمین پہ ایڑی رگڑ رہا ہے تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے مدینے والو خاموش رہنا غریب زینب سے کچھ نہ کہنا مدینے والو خاموش رہنا غریب زینب سے کچھ نہ کہنا بسا ہوا گھر جو لے گئی تھی بسا ہوا گھر جو لے گئی تھی وہ کربلا میں اجڑ گیا ہے تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے علم گھروں میں سجے ہوئے ہیں دلوں میں فرشتے عذاب بچھا ہے تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے نماز پڑھی تو بتاؤ. کوئی بات نہیں. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك أيها الحسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك بالفضل العباس وعلى سائر المستشهدين وبين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولانا يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمل الشموس يا أنيس النفوس أيها المكمون بأربتوس، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك أيها سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولانا يا صاحب النصر والزمان، السلام عليك شريف القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان يا مظهر الإيمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واحشرنا معك واجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين المعصومين ورحمة الله وبركاته.